السلام علیکم ناظرین، اصل بات کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر۔ بالآخر حتمی معاہدے کے لیے 60 روز کا روڈ میپ تشکیل دینا ہے اور اس پر بات چیت کا آغاز ہو چکا ہے۔ تکنیکی مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے پاکستان نے اور ساتھ ہی قطر نے مل کر، لیکن پاکستان کا رول امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان نے تمام تر فریقین کو ایک ٹیبل پر لانے کے لیے، جنگ بندی کرنے کے لیے، آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے پوری دنیا کی جانب سے کوشش کی۔ صرف کسی ایک دو ملکوں کی بات نہیں، پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر تھیں۔ میں ذرا اس پر تو بات کروں گا ہی کہ کس طرح سے پاکستان نے اس پر کام کیا۔ ایک ٹائم تھا جب پاکستان کے لیے بڑی مشکلات تھیں اور ہم 77-78 سالوں میں روزانہ پہلے اپنے بڑوں سے پوچھتے تھے کہ پاکستان کے لیے وہ دن کب آئے گا جب پاکستان دنیا کے افق پر چمکے گا، جگمگائے گا اور ہم کہیں گے جی یہ کمال کیا پاکستان۔ پھر آہستہ آہستہ دیکھا کہ پاکستان کو کبھی FATF کی گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا، کبھی دہشت گردی کے ناسور نے آ لیا، بھارت افغانستان کا گٹھ جوڑ مل کر، اور پھر اسرائیل بھی کسی نہ کسی طور سازشیں کرتا رہا۔ الحمدللہ پاکستان ان تمام سازشوں سے، ان تمام مسائل سے نبردآزما ہو کر ابھرا، اور آج وہ وقت آیا 77-78 سالوں میں جب پاکستان ایک ایسا ملک بنا جس کو مختلف حوالوں سے کہہ رہے تھے چھوٹا ملک، سپر پاور دنیا کی، اس کے فیصلے کیسے ہونے ہیں، اس کو کس بات پہ منانا ہے، یہاں پر پاکستان لے آیا پوری دنیا کو الحمدللہ۔ ایک شاندار ڈپلومیسی، کامیاب کاوش، اور آپ نے سنا ہی JD وینس نے جس طرح سے کہا فیلڈ مارشل کے حوالے سے، وزیر اعظم کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے۔ تو بینگ پاکستانی میرا خیال ہے جو لوگ ابھی بھی اس کامیابی کو ہضم نہیں کر پا رہے ہیں انہیں شرمندہ ہونا چاہیے، اور بڑا کھل کر کہہ رہا ہوں بہت زیادہ شرمندہ ہونا چاہیے۔ آپ اپنے پولیٹیکل انڈیفرنسز سے ذرا باہر نکلیں، اس سے اوپر آئیں اور آ کر ملک کے لیے بات کریں۔ تو یہ ایک ملک کے وقار اور اس کی کامیابی کا شاندار مظہر ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری کہ ہم نے اس پورے خطے کو، پوری دنیا کو ایک مشکل سے نکالا ہے۔ چلیں جی، اب یہ روڈ میپ جو ہے اس کی بھی منظوری ہو گئی ہے، حتمی معاہدے کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا، MOUs ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ ایک بڑا اور چیز، ایسے موقع پر جب کچھ بہتر ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسے پاکٹس ہوتے ہیں جہاں سے کوئی نہ کوئی سازش ضرور ابھرتی ہے۔ رنز اکرام یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر ایران سے مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر ٹرمپ کے پاس ایک اور خطرناک منصوبہ ہے، وہ پھر انہوں نے اس منصوبے کے بڑی ڈیٹیلز بتائی ہیں، تو یہ بھی انہوں نے بے نقاب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اب جب آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم ہو رہی ہے تو دنیا میں کیا فرق پڑ جائے گا اور کیسے دنیا اب دیکھے گی۔ شاندار سفارتکاری، بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے بھارت کو، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اب پاکستان کو اس ریجن میں اس ساری سچویشن کے بعد کیا رول پلے کرنا ہے، یہ ایک خود میں بہت اہم سوال ہے، کیونکہ اب پاکستان نے بہت بڑی کامیابی سمیٹی ہے، ارریلیونٹ کر کے رکھ دیا ہے دنیا میں جو اپنے آپ کو بہت بڑی آبادی کا ملک، بڑی اکانومی کا ملک، بہت بڑی بلو اکانومی کا ملک کہتا تھا بھارت۔ تو پاکستان کی شاندار حکمت عملی، امن پسند حکمت عملی نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ ہم ذرا بڑی ڈیٹیل اس پورے انٹرنیشنل سینیریو پر بات کریں گے۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر سجاد بخاری ماہر عالمی امور ہیں، ڈاکٹر رضوانہ عباسی ماہر عالمی امور ہیں۔ بہت شکریہ تینوں حضرات کا۔ اعجاز صاحب، بالآخر وہ دن آ ہی گیا ہے، بڑے لمبے عرصے سے شکوک و شبہات، کبھی ایسے ہو جائے گا تو کبھی ویسے ہو جائے گا، کبھی بین الاقوامی میڈیا، کبھی بھارت جیسا جعلی اور فیک اور گودی میڈیا، تو کبھی کوئی، اور کبھی ہمارے اپنے اندر سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی بڑی خواہش ہے کہ پاکستان یہ دن نہ دیکھ پا۔ الحمدللہ پاکستان نے وہ دن بھی دیکھا۔ تو بہرحال اس حد تک آنا کتنی امپورٹنس ہے اور اس سے آگے بڑھنا اب یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوگا؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس خطے کے امن کے لیے بہت خوش آئند بات ہے اور پاکستان کے لیے قابل فخر بات ہے، بحیثیت قوم کے، بحیثیت ایک انتہائی ذمہ دار نیوکلیئر پارٹ ریاست کے طور پہ، اور آف کورس جب کاوشوں کی بات ہوتی ہے، پرسسٹنٹ کوشش کی بات ہوتی ہے، تو اس میں وہ لوگ who made it happen، ان کا نام لیے بغیر آپ رہ نہیں سکتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لیڈنگ رول ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا رہا، اور اس کے ساتھ بالکل بیک اینڈ فورتھ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور فارن آفس کی کاوشیں۔ تو یہ تمام ایفرٹس نے
مل کے یہ دن جو ہے وہ پاسبل کیا. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کی، کچھ ملکوں کی بیرونی طور پہ اور ایون اندرونی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے بالکل مایوپک یا سیلفش قسم کے جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ اگر وہ اس معاہدے کے بارے میں اگر وہ کسی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اب میرا خیال ہے اس کے بعد اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور وہ خود ہی ان کو خاموش ہو جانا چاہیے. کیونکہ سیاسی وابستگی اپنی جگہ پہ اس کا اظہار کرنے کے پلیٹ فارمز اور فورم ہوتے ہیں. سب سے بہتر تو ہوتا ہے جب الیکشن ہو تو آپ اس میں کیجئے، اور اگر اس کے بعد آپ کو یا آپ کی پارٹی کو حکومت ملتی ہے تو اس میں پرفارم کر کے آپ منواتے ہیں. لیکن جہاں پہ نیشنل انٹرسٹ کی بات آئے وہاں پہ ہمیں پاکستان کی مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے اور پاکستان کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بارے میں تو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. بہرحال بھارت کا آپ نے ذکر کیا، بھارت ہو یا اسرائیل ہو، کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی فیوریٹ ٹرم ہے وہ فادر لینڈ مدر لینڈ والی، تو وہ ان کو تو یہ ایک آنکھ نہیں باتا کہ کسی طرح پاکستان کو کوئی جو ہے ایسی کامیابی حاصل ہو. کیونکہ بھارت اور بھارت کی قیادت سپورٹڈ بائی در میڈیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جو پذیرائی ملتی ہے یا پاکستان کا جو کریڈیبل تشخص بنتا ہے وہ جو ہے اسے سمجھتے ہیں کہ دیٹ از ایٹ دی کاسٹ آف انڈینس ایڈوانٹیج یا ایٹ دی کاسٹ آف انڈین امیج. تو یہ ان کی جو ہے سوچ ہے. حالانکہ انہوں نے اپنے بارے میں ایک ببل کریٹ کیا ہوا تھا جس کو مارکہ حق کے بعد ہم نے جو ہے برسٹ کر دیا، اور اب اللہ کا شکر ہے دنیا ایک بڑے پازیٹیو لینس سے اور بڑے ریئلسٹک لینس سے اس خطے کو دیکھتی ہے، اور اس میں ہر جگہ فرنٹ رو پہ ہر جگہ تصویر کے جو ہے نا فرنٹ میں پاکستان نظر آتا ہے. بھارت کہیں پس منظر میں بھی نظر نہیں آتا. تو میں بڑا پر امید ہوں جی انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں یہ خوشی کی بات ہے، بلکہ آگے بھی پاکستان کا ایک رول رہے گا. کنسسٹنٹلی پاکستان کو جو ہے وہ اس پوری ایکویشن کا پاکستان حصہ رہا ہے، حصہ رہے گا، کیونکہ پاکستان ہی وہ واحد قابل اعتماد جو ہے پارٹنر ہے تمام فریقین کو آپس میں اکٹھے بٹھانے کے لیے، اور ان کے آپس میں جو باہمی 47 سالوں کے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو جو ہے ڈیفیوز کیا اور ان کو لمٹس کے اندر لے کے آیا وہ پاکستان ہی ہے. جی اچھا ڈاکٹر رضوانہ، بڑا لمبا ٹائم ہم یہ ویٹ کر رہے تھے کہ چیزوں کو کس طرح سے بیلنس ڈائریکشن میں دیکھیں گے. بہرحال اللہ نے بڑا کمال کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا رحم پہ فرمایا، پاکستان نے اپنی ایفرٹ ڈالی. بٹ یہ ایفرٹ اگر ہم دیکھیں اس وقت جو پوری دنیا پریز کر رہی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جنگ ایسی تھی اگر یہ ذرا سی بھی چنگاری اور پھیلتی، جس طرح پاکستان نے گلف کو کنٹرول رکھا، جس طرح سے پاکستان نے ایران کے ساتھ معاملات، امریکہ کو کئی مواقعوں پر روکا، یہ ورلڈ وار 3 کی طرف چلی ہی گئی تھی سچویشن. یہ اس سے بہت بڑی بات تھی جو یوکرین میں ہو رہا ہے، یہ اس سے بہت بڑا معاملہ تھا. لیکن پاکستان نے جس طرح سے ٹیکل کیا اور پہلے مرحلے تک پہنچنا، یہ کتنا زیادہ ڈیفیکلٹ تھا. فزیکلی پاکستان کا بہت کلیدی کردار ہے، اور یہ انیشیٹو ان دا فرسٹ پلیس پہلا سٹیپ ہی پاکستان نے اٹھایا تھا، اور پاکستان نے اس کنفلکٹ کو ڈی ایسکیلیٹ کیا. اور پھر ڈی ایسکیلیشن کے بعد آف کورس دونوں پارٹیز کنفلکٹنگ پارٹیز کو بات چیت کے ٹیبل تک لانے والا بھی پاکستان ہی ہے. پھر اس کے بعد پاکستان نے ملٹیپل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ایکٹرز ہیں جیسے کہ گلف ریجن کے جو دوسرے پلیئرز ہیں ان کو بھی انوالو کیا. اس میں آف کورس سعودی عرب ہے، اس میں آپ کا ٹرکیہ ہے، ایجپٹ ہے، عمان ہے، قطر، ان سب جو ہے ممالک کے ساتھ مل کر کے پاکستان نے اسٹیپ فارورڈ کیا. اور سب سے زیادہ انتھک محنت ڈیفینیٹلی پاکستان کی ہے ان بریجنگ دا گیپ اینڈ مسٹرسٹ بٹوین یو ایس اینڈ ایران، کیونکہ پاکستان اس وقت کی جو یو ایس کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کی بہت قریب ہے، اور پاکستان کے اوپر ایرانین جو لیڈرشپ ہے ان کا بھی ٹرسٹ ہے. تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ سارا صحرا جو ہے اس وقت پاکستان کے سر کے اوپر سجتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیشنل پرٹیکولرلی جو دونوں
पार्टीज हैं, पर्टिकुलरली इसमें यूएस है या यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने पाकिस्तान के इस किरदार को सराहा है। और पाकिस्तान के साथ साथ कतर का भी इस वक्त के जो राउंड ऑफ टॉक्स थे उसमें कलीदी किरदार है। तो मेरा ख्याल है कि एक शानदार कामयाबी है। दूसरी बात ये है कि ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि ये जंग जो है बहुत ही क्रिटिकल, इसका एक इस वक्त इंटेंस माहौल के अंदर थी। ये लग रहा था कि ये एस्केलेट होगी। इसमें ना सिर्फ सारे इसकी डिबेट में पूरा मिडिल ईस्टर्न रीजन आएगा, बल्कि एक्स्ट्रा रीजनल एक्टर्स जिसमें यूएस और यूएस के हमायती वो भी आएंगे, और फिर ब्रॉडर साउदर्न नेशन रीजन जिसमें आपको चाइना के ऊपर भी इम्पैक्ट जा रहा था, उसको भी घसीटा जा रहा था। उसमें फिर जो आपके जो इनके मिलिट्री बैटरीज स्टेशन थी एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर या साउथ कोरिया के अंदर, उनको भी ये उठा के ला रहे थे। तो जिसका मतलब ये है कि इसका प्रोफाइल अगर आगे चला जाता, ये एस्केलेट होती, तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के अंदर इस कॉन्फ्लिक्ट का जाता। एक तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता, दूसरा ह्यूमन लॉस बहुत बड़ा होता, ब्लड शेड होता, और तीसरे लेवल के ऊपर जो ट्रॉमा में चला जाता पूरा रीजन और रीजन के लोग और अवाम। तो इसमें जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत बड़े लेवल के ऊपर होता, जिसको हम सारे ममालिक इस पूरे रीजन के और इससे बियॉन्ड नहीं करके इसको ना संभाल सकते। तो ये बहुत खुशहाल। लेकिन वहाँ एक मुल्क ऐसा है डॉक्टर रिजवाना जिसको बड़ी तकलीफ उठ रही थी। अभी वो खैर अपनी अच्छी खासी इज्जत भी करवा कर आए हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे तो उन्होंने उनको जो कुछ कहा, और वहाँ पे जो उसकी ट्रांसलेशन हो रही थी, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग नेशन बनने की कोशिश में उन्हें वो ट्रांसलेशन भी ठीक से समझ नहीं आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप उसको कह क्या रहे हैं, उसका जोकर मोदी को। तो बहरहाल इस पर हम अलग ज़रा पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे, और हम इस पूरे रीजन और फिर जो की कैरेक्टर्स हैं उस पर भी बात करते हैं। पहले ज़रा डॉक्टर साहब, सर बड़ी बेहतर पोजीशन में अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान ने काम करके एक बेहतर पोजीशन बना दी है। पहले ज़रा इस पर बात करेंगे, फिर अगले 60 रोज़ जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनकी डिस्कशन भी करते हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान। जब तक आप जैसे नौजवान, जब तक आप जैसे काउंटर नैरेटिव बिल्डिंग करने वाले लोग मौजूद हैं, एवीएम साहब जैसे तज्जियाकार मौजूद हैं, तो हम किसी भी फाल्स नैरेटिव या हमें किसी दुश्मन की भी परवाह नहीं है। हम ही काफ़ी हैं इनके मीडिया का जो झूठा पलंदा होता है, झूठ का पहाड़ होता है, पाकिस्तान मुखालिफ जो बयानिया होता है, उसे हम ही काउंटर कर लेते हैं। तो आप जैसे लोग जब तक जिंदा हैं तो ये फाल्स नैरेटिव जो है ये चूरन कभी भी नहीं बिकेगा। अच्छा, एक दोनों मेरे मेहमानों ने जो है वो अपने अपने एरियाज को जो है ना स्पेसिफिक उस पर बात की है। मैं इसका एक और बड़ा अहम पहलू है जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। यानी हमारी क़यादत जो थी वो एक पेज पर थी, और भारत का पेज हमने किया टाइट, और रिवर्स गियर लगी आपके फादरलैंड को। अभी फादरलैंड और मदरलैंड की जहां तक बात हुई, तो फादरलैंड ने तो कल तक कोशिश की कि जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे और जब समिट हाल में सब बैठे हुए थे, पाकिस्तान जो है वो नुमाइंदगी कर रहा था, तो उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप को उसी लॉबी ने जो है वो शायद पुश किया या मजबूर किया, या वो अपना एक तशख़्ख़ुस बरकरार रखने के लिए, क्योंकि ये घुटने टेकने के मतरादिफ है। इसमें मैं क्या लगी लिपटी बात करूं कि ईरान ने घुटने टेकने पे मजबूर किया। जो कहते थे कि ये तो बस 4 दिनों की गेम है, 4 दिनों के अंदर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर जेडी वेंस ने जब ये कहा तो मैं वहीं मौजूद था, आपको पता है ट्रांसमिशन कर रहा था। तो जेडी वेंस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा शानदार किरदार अदा किया कि उन्होंने स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खुलवा दिए। मतलब आप देखें, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ तो बहुत अगला मरला था ना जी, आपने तो हासिल करना था, कब्जा करना था, आपने स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पे जो है वो टोल लगाना था, आपने पता नहीं क्या कुछ करना था। अब इस पूरे सिनेरियो में जहां पाकिस्तान की सालिसी में कामयाबी हुई है, पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी हुई है, तो फिर याद रखें कि बहुत सारे ममालिक की बदतरीन इसमें सिफारती नाकामी भी होती है। कैसे सिफारती नाकामी होती है? एक तो होती है ना कि आप कहते हैं कि यार किसी का कद बहुत छोटा है, बोना उसको आप कहते हैं। मैं ये कहता हूं कि भारत जो है इस पूरे सिनेरियो में एक ऐसा जरासीम साबित हुआ है जो माइक्रोस्कोप में भी अभी नजर नहीं आ रहा। यानी एक तो बोना होता है ना, बोना कह के हम उसका कद बढ़ा देते हैं। तो भारत ने भरपूर अंदाज से कोशिश की, और जब से उसने दामन पकड़ा है फादरलैंड का, खुद को मदरलैंड डिक्लेयर करवाया है, और ये बात अब खुलकर सामने आ गई है कि ये मोदी ने गलत नहीं कहा, क्योंकि ये जो फादरलैंड और मदरलैंड का आपस का कॉम्बिनेशन है, ये इस पूरे सिनेरियो में बदतरीन एक्सपोज हुआ है, बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। कैसे? आप अरसलान जरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक पहलू है, एवीएम साहब भी सुन रहे हैं। 2 स्टेट ऐसी हैं जो कि ग्लोबल पीस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं 2-3 दिन से मुताबिक शोज में इस बात को रिपीट कर रहा हूं ताकि लोगों की तवज्जो इस तरफ आए।
دو اسٹیٹس ایسی ہیں جو کہ گلوبل پیس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے, قیام امن کے لیے, عالمی امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. وہ ہے اسرائیل کا جو ناپاک ایجنڈا گریٹر اسرائیل, بھارت کا ناپاک ایجنڈا اکھنڈ بھارت. کیونکہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ بہت سارے ممالک جو ہیں شاید یہ بھول رہے ہیں کہ وہ گریٹر اسرائیل میں, جیسے ابھی سادرن لیبنان کا 42 کلومیٹر کا جو ایریا ہے, جو اس نے اپنے لیے ایک انتہائی تصویراتی طور پر جو ہے سمجھا ہوا ہے, اور وہ کہتا ہے نہیں جی میں یہاں پہ, وہ حزب اللہ کا معاملہ نہیں ہے بالکل, وہ جو ناپاک ایجنڈے میں ہے اس میں بڑا ایک اہم جز قرار دیتا ہے, جو جنوبی لبنان کا 40 سے میرے خیال میں 42 کلومیٹر کا شاید ایریا ہے. تو ایک تو وہاں پہ اس کو پسپائی ہوئی, پھر یہ ایکسپوز ہوا پوری دنیا کو, کسی نہ کسی طرح یہ پس پشت ڈالتا تھا اپنی یہ جو ناپاک عزائم ہے, جو ایکسپینشن کا ڈیزائن ہے. لیکن یہ ایکسپوز ہوا بڑا کھل کے. کیسے ایکسپوز ہوا؟ یعنی ایران والا خواب بھی چکنا چور ہوا, ابراہیم اکارڈ کا اس نے ایک بیچ میں پتہ کھیلنے کی کوشش کی اور وہ بھی ناکام ہوا. پھر لیبنان کو لے کر جو اس نے بڑی حزب اللہ کرتا تھا, تو اب وہ بھی اس کے لیے سر درد بن گیا, کیونکہ یہ مینڈیٹورلی ہے, اس جو میمورینڈم ہے اس میں یہ کنڈیشنلٹیز کے ساتھ ہے کہ جی آپ لیبنان وار بھی بند ہوگی یا ختم ہوگی. سر اس کے اوپر میں تھوڑی آپ سے بات کروں گا. ڈی کانفلکشن سیل کی بھی بات ہو رہی ہے اور وہ اس کا حصہ ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, ان دونوں پارٹیز کے درمیان ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے بھی بات ہو رہی ہے. بالکل صحیح سینیریو. ایک چھوٹا سا بریک, جی بریک سے آئیں گے, ذرا ٹیکنیکل ریزن سے. اب اگلے 60 دن جو تکنیکی مذاکرات ہونے ہیں, سوئٹزرلینڈ میں بیٹھیں گی ٹیمیں اور وہیں پر بیٹھ کر اپنا کام جاری رکھیں گی, تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سیریس فریم ورک ہو رہا ہے. تو یہ کیا کیا چیزیں جس پر بات ہو سکتی ہے؟ یورینیم افزودگی کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب نے پہلے ہی بتا دیا کہ ایران نے اتفاق کیا ہے کہ اس میں اس کی سطح میں کمی لے آئیں گے. منجمد اثاثے کچھ ملے بھی ہیں جو آف دا ریکارڈ چیزیں ہیں, کچھ وہ بہتر بھی ہو رہے ہیں. تو اگر یہ معاملہ بہتر ہو جاتا ہے تو شاید ایک نئے تعلقات, ایک نئی ڈائریکشن یا کچھ نئے طریقے کی چیزیں ہم دیکھیں گے. اور اس جنگ میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہوئی ہے کہ نئی صف بندیاں ہوئی ہیں. وہ کیسے ہوئی ہیں؟ اجاز صاحب ابھی بڑی ڈیٹیل ڈاکٹر صاحب نے وہ ذکر بھی کیا کہ کیا کیسے اور کن کو بڑی تکلیف تھی, وہ نظر بھی آ رہا تھا. اور پھر وہ فادر مدر لینڈ جو انڈیا گیا تھا وہاں پر, اور پھر انہوں نے بے فارم کے لیے ایک فادر کو ڈھونڈا تو وہ بے فارم بھی اپنا ان کا فل ہو گیا اس کے بعد. اچھا اب یہ ہے سر کہ یہ جو 60 ڈیز کی بات ہو رہی ہے, ٹیکنیکل چیزیں پوری ہوں گی. یہ تکنیکی مذاکرات میں ایک تو یورینیم افزودگی کا اسحاق ڈار صاحب نے بتا دیا, پہلی خبر دے دی ہے کہ اس میں کمی کی سطح جو ہے وہ کر لے گا ایران اپنے معاملات کو. آگے آگے اور کیا چیزیں ہیں جن کو ٹیکنیکلی ابھی ہم نے دیکھنا, اور یہ 60 روز کتنے امپورٹنٹ ہوں گے؟ جی یقیناً یہ 60 روز جو ہیں یہ تعین کریں گے اس بات کا کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے یا آپس میں مفاہمت کی یادداشت ہوئی ہے, اس کے اوپر جو ہے دونوں سائڈز جو ہیں وہ کتنا سیریسلی عمل درآمد کرنے کے لیے پیش رفت کرتی ہیں. اگر ہم سب سے پہلے مسئلے کی بات کریں یورینیم کی افزودگی کے بارے میں, تو ایران ان پرنسپل تو ایران اس چیز پہ ایگریڈ ہے کہ وہ ایک نیوکلیر ویپن سٹیٹ نہیں بننا چاہتے, لیکن وہ اپنی ایک منیمم کریڈیبل کیپیبلٹی جو ہے وہ اپنی ریٹین کرنا چاہیں گے. اگرچہ 2015 میں وہ جب اوباما صاحب کے ٹائم میں معاہدہ ہوا تو اس میں ایران نے بہت فلیکسیبلٹی دکھائی تھی, لیکن اس جنگ میں ایران کو یہ احساس ہوا ہے کہ ان کی جو مستقبل میں جو ملکی سلامتی کی جو گارنٹیز ہیں وہ ان کی اپنی انڈیجنس کنونشنل یا کسی حد تک جو آپ کہہ لیجیے کہ نان کنونشنل کیپیبلٹی کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ بڑی منسلک ہیں. تو وہ اس کو وہ فورگو نہیں کرنا چاہیں گے, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے پیرامیٹرز, کیونکہ وہ این پی ٹی کے سگنیٹریز ہیں, تو وہ اس کے مطابق وہ اس میں ایک گریجول جو ہے اس میں ایک ریگولیٹڈ ریڈکشن کر لیں, اور اس کی موڈیلٹیز یقیناً وہ پھر طے ہوں گی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے لوگوں کی موجودگی میں, ان کے لاز بائی لاز کے مطابق. دوسری جو ایک چیز ہے جو اس جنگ کی وجہ نہیں تھی
لیکن وہ اس جنگ میں سینٹر آف گریوٹی بن کے سامنے آیا، وہ ہے آبنہ ہرمز کا کنٹرول۔ ایران اگرچہ پچھلے کئی دہائیوں میں یہ کئی بار بات ہوئی، لیکن پریکٹیکلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اس جنگ میں سامنے آیا ہے، جس میں ایران کو اس کی جو ریئل ورتھ ہے اس پوری آپشن کو ایکسرسائز کرنے کی، وہ ایران کو بھی پتہ چلی اور دنیا کو بھی۔ تو ایران اس کو بھی فورگو نہیں کرنا چاہے گا، اور اس کے لیے ایران نے تھوڑا ہوم ورک بھی کیا، جس میں عمان بالکل جو دوسرا کنٹینڈر ہو سکتا تھا وہ ایران کے ساتھ سیم پیج پہ ہے۔ قطر کے پرائم منسٹر نے بڑی پازیٹیو سٹیٹمنٹ دی کہ جی اگر یہ اس کو مانیٹائز کرنا چاہتے ہیں وہ سروس چارجز کے نام پہ، تو وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے کر سکتے ہیں، مدت کا اس میں کوئی تعین یا اس میں کوئی مینشن نہیں تھا۔ تو ایران اس آپشن کو بھی ریٹین رکھنا چاہے گا اور اس میں سے اپنے لیے ایک ڈویبل اور جو دوسری پارٹیز کو ایکسیپٹیبل ہو میکانزم وہ ایران کی ترجیحات میں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں چاہوں گا اجاز صاحب ایک چیز اس میں ایڈ بھی کر دیں، یہ جو میزائل پروگرام ہے اس پر بھی ایران نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، اور آبویس ہے وہ اپنے یورینیم والے معاملے پر تو ٹھہر گئے ہیں، وہ پہلے بھی کہتے تھے کہ ہمیں نہیں بنانا ہے، تو وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، لیکن جو ان کا باقی میزائل سسٹم یا ان کا ڈیفنس سسٹم ہے اس پر انہوں نے بڑے بہتر طریقے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ اپنی بات شاید منوا لی ہے۔ جی بالکل، دیکھیے وہ بھی ایک زمانے میں وہ امریکن پرائرٹیز پہ تھا، لیکن اگین وہ اس جنگ کے نتیجے میں ایران نے جو اپنے اسٹریٹجک پلانز ریویو کیے ہوں گے، اس میں ڈرون ٹیکنالوجی، ڈرون کی جو پے لوڈ کیرنگ کیپیسٹی ہے وہ، اور اس کے بعد اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو جو ہے فردر مینٹین کرنا اور ڈیولپ کرنا، وہ اگین ایران کی ریڈ لائنز ہے۔ تو اس کے اوپر ایران جو ہے وہ گارنٹیز چاہے گا۔ آل ان آل دیکھیے اب بات یہ ہے کہ اس میں ڈرائیونگ سیٹ میں ایران ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، کیونکہ وہ جنگ جیت کے اس سٹیج پہ پہنچے ہیں۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنا لیوریج دیتے ہیں فار دی سیک آف پیس، اور کتنا وہ جو ہے فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس پہ ہم ذرا بات کریں گے، اس میں میں اجاز صاحب تھوڑی سی ڈیٹیل اگلے سیشن میں کہ کیا فلیکسیبلٹی کن کن سیکٹرز میں ہو سکتی ہے، کہاں پر لیوریج لینا ہے اور کہاں پر دینا ہے، یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ڈاکٹر رضوانہ 60 ڈیز ٹیکنیکل چیزوں پر بات ہوگی اور یہ تکنیکی مذاکرات ہیں، کیسے دیکھ رہی ہیں اس کو؟ مشکل دورانیاں دیکھ رہی ہوں، آگے اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ٹیکنیکل ایسپیکٹ جو ہیں وہ ہی سب سے مشکل ایسپیکٹس ہیں۔ اس میں سب سے بڑا جو معاملہ ہوگا وہ فورس نیوکلیئر فائل کا معاملہ ہوگا، وہ کھلے گی، اس میں پھر بات چیت ہوگا۔ 3 چیزیں اس میں ہیں، ایک تو یہ کہ جو ان کے پاس پوزیشن میں یورینیم ہے اس کو ڈیلوٹ کیسے کیا جائے، کیونکہ یہ تو طے ہو گیا ہے کہ ایران جو ہے اس کو ایکسپورٹ نہیں کرے گا بلکہ ڈومیسٹکلی اس کو مینیج کر کے ڈیلوٹ کرے گا، تو وہ اس کا کس طریقے سے کیا لاہے عمل ہوگا۔ ڈاکٹر سجاد پلیز آپ سے یہ ٹیکنیکل چیزیں 60 دن تھوڑے معاملات ہوں گے، سیکیورٹی اخراجات اس پہ معاملات، اسٹریٹجک آبی گزرگاہوں والا معاملہ ہوگا، ٹول ٹیکس لینا ہے نہیں لینا اس پر بھی بات ہو جائے گی، پھر اس کے بعد یہ جو ہم اپنے ڈی کنفلکشن والی بات کی تھی، لبنان کے حوالے سے ایک سیل بنایا جا رہا ہے، اس پر بھی تھوڑی سی ہم بات کریں گے، ضروری ہے کیونکہ اس وقت لوگوں کے لیے سمجھنا ضروری ہے اگلے 60 دن کیا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیے ارسلان، ایک بڑا امپورٹنٹ ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ بیلسٹک میزائل کا جو پروگرام تھا اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے روز اول سے اپنا یہ ایک سٹانس رکھا کہ کسی صورت میں ایران کو بیلسٹک میزائل بنانے نہیں دیں گے۔ اب جو میزائل کا پروگرام ہے بڑا وسیع پروگرام ہے، یہ پھر بین الاقوامی بم تک بھی جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو میزائل کے پروگرام میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، یہ ایران نے کل اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ امریکہ کو بیک فٹ پر لے جانا ہماری سب سے بڑی کامیابی۔ اب جو 2015 کا بھی ذکر کیا اور پھر وہ جو باراک اوباما والا جو ایگریمنٹ تھا اس میں یورینیم کی انریچمنٹ جو تھی وہ 3.35 سم تھنگ اتنی انریچمنٹ تھی، جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ یہ کس طرح 60% سے جو ہے انکریز کر گیا۔ اب جہاں یورینیم کی انریچمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی ہے تو اس پہ تو آپ کو یاد ہوگا
آیت اللہ خامنائی جو ہے انہوں نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ یہ تو حرام سمجھتے ہیں ہم اس کو. بالکل. تو اس پہ بالکل دکھا سکتا ہے ایران. اب دو چیزیں جو دونوں طرف سے جو ہے ڈیڈ لاک کا باعث بن سکتی ہیں، جو کہ مجھے آنے والے دنوں میں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے امریکہ بیک فٹ پہ چلا گیا ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا. اس کو جتنا ہم گھما پھرا دینا، یہ دنیا دیکھ رہی ہے، پرسپشن بھی بن گیا. امریکہ کے لیے جو ہے وہ یورینیم کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ساتھ میں اسٹیٹ آف ہرمز بہت امپورٹنٹ ہے. اب دونوں ایران کے لیے یورینیم کی انریچمنٹ سے زیادہ اسٹیٹ آف ہرمز بہت امپورٹنٹ ہے. اب وہ عمان کے ساتھ مل کے، جیسے AVM صاحب نے کہا کہ وہ ایک ٹول ٹیکس کا جو ہے ایک میکینزم بنا رہے ہیں. امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی، آپ نے اس کو، یہ آبی گزرگاہ ہے، آپ نے اس کو ایسی فری چھوڑ دینا ہے. جبکہ یہ ماضی میں فری تھا، لوگ آ رہے تھے، کوئی ایشو نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی ٹول وغیرہ نہیں تھا. لیکن اب اس طرف بھی بڑھ رہے ہیں. اب جو اس کے اندر جو 14 نکات ہیں، اس میں ابھی کامیابی اور اچیومنٹ ذرا دیکھیں. بیشتر نکات پہ تو عمل درآمد ہو گیا. $300 بلین کی جو کمپنسیشن ہے، جو ان کا انفراسٹرکچر ہے، ملٹری انسٹالیشنز ہیں وہ. دوسرا انہوں نے کہا کہ آج عباس عراقچی کی ٹویٹ بھی آئی، انہوں نے کہا کہ جناب ہماری پیٹرو کیمیکل جو ایکسپورٹ ہے اور جو ہمارے ریزروز تھے، جو اکاؤنٹس ہمارے فریز تھے، ان کو انفریز کر دیا گیا ہے، اور ہمارا جو فیول ہے اس کی ایکسپورٹ بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. تو یہ بہت سارے بیشتر نکات پہ عمل درآمد ہو گئے. اب میں آپ کو اس میں ایک امپورٹنٹ نکتہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے کوئی معاہدہ کرنا ہوتا ہے تو پھر اس میں آپ کو فلیکسیبلٹی دکھانی ہوتی ہے. اب فلیکسیبلٹی کے لیے دو فریق ہے. ایک اس وقت جو ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ جس طرح کہا، بالکل میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت ایران ہے، اور ایران اپنی شرائط منوا رہا ہے. کل انہوں نے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی میں تو اگر یہ معاہدہ نہ ہوا، اگر یہ ہوا تو وہ ہوا، میں جناب اسٹیٹ آف ہرمز پہ قبضہ کر لوں، تو انہوں نے کہا کر لیتے نا، آپ نے پہلے بھی تو کہا تھا کہ میں اسٹیٹ آف ہرمز پہ قبضہ کر لوں گا. اب ایک اور چیز جو میں یہاں پہ سب سے زیادہ جو ایج حاصل ہے ایران کو، یہ بڑا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ جو 60 ڈیز کو سسٹین کرنا ہے نا، یہ سب سے زیادہ ایران کے لیے امپورٹنٹ ہے. بالکل. 60 ڈیز میں اپنا کام کریں گے، سب اپنا کام کریں گے. اب جو اسٹیٹ آف ہرمز میں جو میرین مائنز ہیں، جو نیچے مائنز بچھائی ہوئی ہیں، اب یہ مائنز کوئی 2 دن میں، 4 دن میں، 1 ماہ میں، 15 دن میں یہ ریموو نہیں ہو سکتی. یہ ایران کا موقف بھی ہے، اور یہ ٹیکنیکل بات میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. پھر اس کے لیے مخصوص بورڈز، جو میرین بورڈز ایران کے پاس ہے. اب کیا ہوگا؟ ایران گریجولی جو ہے وہ کہے گا کہ جناب میں اسٹیٹ آف ہرمز پہ تھوڑے ایشوز ہیں، میں وہ جو ریموو کر رہا ہوں، اور جہازوں کو ایک مخصوص ایریا دیا جا رہا ہے، وہ وہاں سے گزریں، تو میرین مائنز جو ہے وہ میں ریموو کروں گا. کیونکہ امریکہ اور برطانیہ دونوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے کہ وہ اس کو ریموو کر سکتے ہیں، ورنہ ایران خود اس کو ریموو کرتا ہے. اب جب ایران اس کو ریموو کرے گا، اٹ ول ٹیک لٹل بٹ ٹائم. تو یہ اپنے کو سسٹین کرنے کے لیے یہ 60 ڈیز ادھر یوٹیلائز کر کے یہ جو اپنے نکات ہیں اس کو میکسیمائز کر دے گا ایران. تو یہ ایران کے لیے ایک نکتہ ہو جائے گا. اب دوسری چیز اس میں یہاں پہ بڑی اہم ہے. اب یہاں پہ GCC کا ایک بڑا اہم رول ہے، کیونکہ ایران کے پاس جو آپشن ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں. ایران کہتے ہیں آپ مجھ پہ حملہ کرو گے، میں آپ کی جہاں پہ بھی ایٹمی تنصیبات ہوگی اس پہ حملہ کروں گا، اس پہ میری زیرو ٹالرنس ہے. تو GCC کنٹریز کے ساتھ جو امریکہ کے MOUs ہیں، ڈیفنس پیکٹ ہے، معاہدے ہیں، وہ بھی کھٹاس میں پڑ سکتے ہیں. کیونکہ GCC کنٹری واضح طور پر بول دی ہے، اوپیک کو لیڈ کرنے والا ملک سعودی عربیہ جو ہے وہ اس 4 فریقی اجلاس میں کل موجود تھا. کس شکل میں موجود تھا؟ اب یہ بھی آپ ذرا نوٹ کیجئے گا کیسے موجود تھا. قطر وہاں پہ موجود تھا. آپ کو پتہ ہے قطر کے پاس سب سے زیادہ اس وقت، حالانکہ قطر کا ایک موقف بہت مختلف تھا اس وار سے پہلے، لیکن قطر کو پاکستان کی سفارتکاری نے اور پاکستان نے اس کو ریسٹرین کرنے کا کہا، اور اس کو اس کی جغرافیائی امپورٹنس کا بتایا. تو اب جو اوپیک کنٹریز میں سعودی عربیہ ہے، جو آپ نے دیکھا کل بڑا ایک اہم اجلاس بھی ہوا جس سے ہم نظر انداز کر رہے ہیں، وزرائے خارجہ کا ایک اجلاس ایجپٹ میں ہوا ہے، جس میں ایجپٹ ہے، ترکیہ ہے، پاکستان اور سعودی عربیہ ہے. یہ 4 ممالک کا آپ کو ایک گٹھ جوڑ بھی نظر اب آ گیا. یہ وہ فارمیشن ہے جو اس جنگ کے بعد جو ایک نئی فارمیشن بنی ہے. میں نے اچھا یہ نئی صف بندیاں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا کیا اس کا کر دیا. میں نے اس پر بات بھی کرنی ہے. ڈاکٹر رضوانہ پلیز، یہ جو بڑے امپورٹنٹ ڈیٹیل پوائنٹرز ہیں ہمارے پاس، اب یہ اگلے 60 دن ہیں، اور ان 60 دنوں میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں. نئی صف بندیاں جس کا میں ذکر کر بھی رہا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے اس کا ذکر کر ہی دیا ہے. کافی ساری نئی صف بندیاں، ہم نے تو نیٹو الائنس بھی ٹوٹتے ہوئے دیکھا، تقریباً ٹوٹ ہی گیا کیونکہ
انہوں نے کوئی جلد بازی کسی قسم کا آگے بڑھنا، وہ شاید اس کی بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں، وہ کینیڈا والا معاملہ ہو سکتا ہے، وہ یوکرین والا ایشو ہو سکتا ہے، اور بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں. بہرحال کافی ساری نئی صف بندیاں اور یہ 60 دن. یہ سب سے زیادہ اور بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ میرے خیال سے 2 لیول پہ چلیں گے. میرے خیال سے ایک تو یہ ہے کہ نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے بات ہو. اس میں ابھی تک جو ہم نے آبزرو کیا تھرو آؤٹ، اس میں IAEA جو کہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں، ان کی ٹیکنیکل ٹیمز موجود نہیں ہیں اور نہ رہی ہیں، اور نہ ابھی تک ٹیکنیکل جو ٹیمز اسمبلڈ ہوئی ہیں ان کے اندر وہ IAEA سوئٹزرلینڈ میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے ایک تو یہ اگر ڈیلوٹ ہو جاتا ہے ان کا جو ڈومیسٹک لیول کے اوپر انویسٹمنٹ ہے، اور پھر ایک لیول کو طے کر لیتے ہیں کہ یہ ہم طے کر لیتے ہیں فار پیسفل پرپسز، تو اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی ٹیکنیکلی کہ ایجنسی کے بغیر ہو ول بی دا اتھارٹی جو کہ اس کو رن گورن اور واچ کرے. کیونکہ گلوبل لیول کے اوپر تو رول بیس تو ایک ہی میکینزم اور انسٹیٹیوشن ہے جس کی اتھارٹی ہے اور جس کا جس کے انڈر یہ سارا سسٹم بنا ہوا ہے. اس کے اندر میرا خیال ہے کہ کوشش ہونی چاہیے اور ایران کا ایک اسٹیپ آگے اٹھانا چاہیے، کیونکہ ایران نے ان کو انوالو ابھی تک نہیں کیا یا ہونے نہیں دیا، بیکاز کیونکہ یہ جب جنگ شروع ہوئی تو اس میں یہ کی جو رپورٹس آئی ہیں وہ ذرا کنٹسٹڈ تھی، تو اس نے بریچ کیا ہے ٹرسٹ لیول کو بٹوین دا ایجنسی اینڈ ایران. تو ایران سمجھتا ہے کہ ہم ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ ایران کو تھوڑا سا اپنے آپ کو فلیکسیبلٹی دکھانا پڑے گی اور ایران کو IAEA کی ٹیمز کو اندر آنے دینا چاہیے. اگر ایران نے یہ ڈیمونسٹریٹ ویری کلیئرلی کر لیا ہے کہ ان کی کوئی پولیٹیکل ول نہیں ہے ٹو اسٹیبلش نیوکلیئر ویپنز پروگرام، تو میرا خیال ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنے آپ کو اکنامکلی انسینٹیوائز کرنے کے لیے اپنی تمام جو ان کی پیسفل پرپسز کے لیے جو ان کے ریئیکٹرز ہیں یا ان کے جو پلانٹس ہیں وہ ان کو انٹرنیشنل انسپیکشنز کے لیے کھول دیں. جو دوسرا عمل ہوگا اور بات ہوگی وہ ہے ان کی جو منجمنٹ فنڈس ہیں ان کی ریلیز ہونے کی بات ہوگی. آیا وہ ابھی تک تو آج کی یہ خبر ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو ریلیکسیشن دے دی گئی ہے. اس ریلیکسیشن میں کچھ پیسے جو ان کو ملے ہوں گے میرا خیال ہے وہ 6 بلین ڈالر جو ان کے پڑے ہوئے ہیں وہ جو ہے اس میں سے کچھ ان کو ملا ہوگا. اور وہ اب کتنے جو سیکنڈری سینکشن ریلیف ان کو کس طرح سے ملے گا، اور یہ جو 6 بلین ڈالر ہے اس میں سے کتنی لمبے دورانیہ کے اندر ان کو دیا جائے گا، وہ اگر ان کو مل جائے گا تو کافی ان کو کشن ان کی اکانومی کو ملے گا. تیسرے لیول کے اوپر پوری دنیا کی اکنامک جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی سیکنڈری سینکشن ان کے اندر ہیں، جس میں یہ گلوبل لیول کی کسی بھی قسم کی ٹریڈ اور جو نا ڈیلز میں نہیں جا سکتی. تو وہ بھی ان کو سینکشنز ملی، اس میں سے بھی ریلیف ملا ہے. تو اس میں بھی ان کو اب گلوبل لیول کے اوپر امپورٹ ایکسپورٹ جب ان کی شروع ہو جائیں گے، پرٹیکولرلی جو ان کے آئل کی ایکسپورٹ کے اوپر جو سینکشن لگی ہوئی تھی وہ اگر ریلیز ہو جاتی ہیں تو ان کو بہت بڑا میں سمجھتی ہوں کہ ایک لیپ فارورڈ ہوگا یا ان کے ڈومیسٹک لیول کے اوپر ان آرڈر ٹو ریسٹور لاسٹ اکانومی اینڈ آف کورس جو ریجنل لیول کے اوپر ان کی جو اکنامک کنیکشنز ہیں اور بائی لیٹرل اور ٹرائی لیٹرل اور براڈر ریجنل لیول کے اوپر ٹریڈس کے میکینزمز ہیں، تو اس کے اندر بھی ایک ان کو میرے خیال سے وے فارورڈ ملے گا. تیسرے لیول کے اوپر جو امپورٹنٹ بات ہوگی وہ جیسے کہ ہمارے دوسرے پارٹیسپینٹ نے بات کی وہ ہے جوائنٹ میکینزم کی یا کوئی شیئرڈ میکینزم یا کوئی براڈر ملٹی لیٹرل میکینزم اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر. اور پھر آف کورس لیبنان کا ایشو بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. ہارمز کا تو ٹھیک ہے سم ہاؤ مجھے لگ رہا ہے کہ سالو ہوتا ہوا مجھے نظر آئے گا، کیونکہ مجھے لگے گا کہ اینڈ میں یہ پہنچے گی کہ کوئی بھی ٹول وصول نہیں کرے گا، مائننگ وغیرہ کا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، وہ کلیئر ہو سکتی ہیں. اور تیسرے لیول کے اوپر اس میں کوئی بھی کسی کو بھی کنٹرول نہیں دیا جائے گا اور یہ گلوبلی فری ویسلز ہوں گی. آپ دیکھیں نا اس میں بیک گراؤنڈ میں کہیں نہ کہیں پریشر EU اور EU پارٹنرز کا بھی آ رہا ہے. تو اس میں جو اگلا مسئلہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ اسرائیل کا ہے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ جو اسپائلر ہوگا اور فیوچر میں ڈیفیکلٹیز کریٹ کرے گا وہ ہے لیبنان کے اندر ڈی ایسکیلیشن کا میکینزم جو ہے سائڈ بائی سائڈ امریکہ کے اندر آج جو ہے بات چیت کا دورانیہ کھل گیا ہے دوبارہ سے. یہ جو لیبنان چوز ہوا تھا اسرائیل کے ساتھ اس کو آگے لے کر کے چلنے کا، لیکن اس کی اسرائیل نے رسپیکٹ نہیں کی اور وہاں پر اسی طریقے سے انہوں نے اسٹرائکس بھی جاری ہیں، بلڈ شیڈ بھی جاری ہے. تو اب اسرائیل کے بیہیویئر کو کیسے روکا جائے گا پرٹیکولرلی غزہ کے اندر اور لیبنان کے اندر، یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہوگا. اور پھر اسرائیل میرا خیال ہے کہ جب ایران کی بات آتی ہے تو اسرائیل کسی بھی صورت پہ ایران کے اوپر کسی بھی قسم کی یونیلیٹرل اسٹرائکس کو ری انیشیٹ کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتا. اگر ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ملیٹری کیپیسٹی یا پولیٹیکل پروفائل ہوتا تو وہ کبھی بھی اس میں US کو انوالو نہ کرتے. ویری ویل سیڈ ڈاکٹر رضوانہ، بہت اچھے پوائنٹرز ہیں. اسرائیل کو لے کے آپ نے بہت ہی زبردست ایک پوائنٹ، اور خاص طور پہ ہم جو لبنان سچویشن ہے اس کے ساتھ ایک فلسطین سچویشن ہے.
خالی لبنان ایک سچویشن، فلسطین شروعات وہی تھی، ابھی بھی وہاں کا وہی حال ہے. ڈی کنفیکشن ایک سیل بنا رہے ہیں جی، اس میں سالس بھی ہوں گے، چیزوں کو بہتر کیا جائے گا. لیکن بات ٹھیک ہے ڈاکٹر رضوانہ کی کہ باقی جو بہت سارے پوائنٹرز ہیں اس میں یہ سب سے ٹف مشکل اور مرحلہ ہوگا اسرائیل جیسا اسپوائلر. ڈاکٹر سجاد صاحب کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے، اور یہ جو ڈاکٹر رضوانہ کا پوائنٹ ہے بہت اچھا ہے. دیکھیے ڈاکٹر رضوانہ کی بات کو میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں تھوڑا سا ان کو بتانا چاہ رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا یو ایس میں جو میرینز ہیں ان کے جو ان کو اس وقت لیڈ کر رہے تھے، مجھے سوری ان کا نام بھول گیا، جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جب آپ اسٹیٹ آف ہارمز پہ قبضہ کریں گے یا آپ وہاں جائیں گے تو آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرین مائنز جو ہیں ان کو نکالنے میں کچھ وقت لگے گا. یہ ٹیکنیکل چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. آئی اے ای اے کے حوالے سے جو کنٹروورسیز پیدا ہوئی ہیں وہ آج نہیں ہوئی، کچھ ماہ پہلے نہیں ہوئی، بلکہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو اس سے قبل ہی جو آپ کے ایرانی پارلیمنٹ ہے اس کا ایک یونینیمس ڈیسیژن آپ کو یاد ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آئی اے ای اے کے ساتھ تب تک پروگرام آگے نہیں بڑھانا جب تک وہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو، ہمارے یورینیم کی انریچمنٹ کو یا اس پورے پروگرام کو گارنٹی یا شورٹی نہیں دیتے، کیونکہ وہ متنازع ہیں. اور ان کے جو ڈائریکٹرز کا کوئی ایک ڈائریکٹر کا نام بھی انہوں نے لے کر کہا کہ وہ امریکہ کی طرف ان کا ٹلٹ بہت زیادہ ہے تو وہ منصفانہ نہیں ہے. تو یہ ایک چیز بڑی یہاں پہ عام ہے کہ ایک تو وہ نقطہ بڑا عام. اچھا دوسرا انہوں نے کہا کہ سینکشنز کے حوالے سے تو عباس عراقچی نے آج جو ٹویٹ کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ٹویٹ ہے. اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا ہے، کیونکہ جب یہ ٹاک شروع ہو رہی تھی یا جب یہ تکنیکی مذاکرات جب سوئٹزرلینڈ میں شروع ہوئے تو اس سے قبل ہی یہ ڈیلیگیشن تب ہی وہاں پہ گیا ہے کہ جب انہوں نے ان کی فائنینشیل سینکشنز کو ہٹانے کا پرومس. اس کی بہت ساری اطلاعات آپ کے ہمارے سب کے پاس تھیں کہ وہ خود ڈائریکٹ نہیں کریں گے، کسی اور ملک کے ذریعے انہوں نے کچھ چیزیں کر بھی دی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، چلے. ہاں یہ ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے. اب جو اس میں جو ہرڈل ہے جس کو اسرائیل ایک سمجھا جا رہا ہے کہ اسرائیل ایک بہت بڑی ہرڈل ہوگی، اسرائیل اس میں اب مزید مینوپولیٹ نہیں کر سکے گا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. پھر اس کو کمپرومائز کرنا پڑے گا امریکی مفادات کو. تو امریکہ کبھی بھی اپنے مفادات کو اسرائیلی لابی کے لیے کمپرومائز نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے. اب آپ کو پتہ ہے مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں اور وہاں پر جو جیوز لابی ہے اس نے بھرپور کوشش کی، لیکن جو لیبنان کا مسئلہ ہے خاص طور پر اسرائیل کو لے کر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اب کافی حد تک بیک فٹ پہ چلا گیا ہے. ان کے جو سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے نیتن یاہو کو باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ امریکہ ہمارے 80% جو ہمارا دفاعی پروگرام ہے یا جو ہمارے ڈیفنس ایسٹس ہیں وہ امریکہ کے مرہون منت ہیں. تو آپ مہربانی کر کے، جو ان کے وہ عطا مار بھی ایک منسٹر تھے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جناب ہم تو لیبنان کو جو ہے نا ڈسٹرائڈ کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. انہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی بیان ڈال دیا. تو پھر جے ڈی وینس نے اس کا جواب دیا ہے. یہ بین الاقوامی نورہ کشتی ہے، اس میں نو ڈاؤٹ. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل یا بنجامن نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کوئی تلخیاں ہیں، نہیں، یہ عمومی ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش ضرور ہے، لیکن مفادات بہت امپورٹنٹ ہے. امریکہ کبھی بھی اپنے مفادات کو کمپرومائز اسرائیل کے لیے نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں پہ جو پبلک پرسپشن ہے، جو رائے عامہ ہے وہاں پر، وہ اسرائیل کی اس حرکت سے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اس تاریخ کا بدترین اور ناکام جو حملہ تھا اس پہ کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دے گی. آپ کو یاد ہوگا 33% ان کی جو پاپولیرٹی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس کا گراف نیچے گر گیا تھا. بالکل. تو اب اسرائیل کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں. دوحہ اکارڈ اب جو ہے پس پش چلا جائے گا. میں سمجھتا ہوں غزہ بورڈ آف پیس جو ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا جو ہے اس کے لیے اور چیلنج بن دوسری جائے بات گا. یہ ہے جو ایک عام فہم خیال ہے کہ جو ڈی کانفلکشن سیل بنایا جا رہا ہے اس کو بڑے کلوزلی پاکستان دیکھے گا، اور پاکستان کی مرضی کے مطابق سالس بھی ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ جب ہوں گے تو پاکستان ان ساری چیزوں کو بڑے بہتر طریقے سے ڈیل کرے گا. اتنی آسانی سے ترنے والا نہیں ہونے والا اب اسرائیل کے لیے، کیونکہ بھارت کا چیپٹر کلوز ہوا ہے. اگلا چیپٹر اب انشاءاللہ انہی کا. یہ بہت شکریہ ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر رضوانہ عباسی صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. اعجاز محمود ملک صاحب ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ، ان کا بھی بہت شکریہ. کل پھر ہوگی ملاقات.